چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی دن بھر سے آئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے۔ پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک میں اسمبلی انتخاب رواں سال میں ہی ہونا ہے اور ایسے میں برسر اقتدار بی جے پی کے ساتھ ساتھ حزب مخالف کانگریس نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ کانگریس نے تو بی جے پی کے خلاف کیوی میلے ہوا یعنی کان پر پھول مہم شروع کر دی ہے، جو لوگوں میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ کانگریس نے اپنی انتخابی مہم کو تیز کرتے ہوئے بنگلورو اور جنوبی کنڑ اضلاع میں بی جے پی کے پوسٹر پر یہ کیوی میلے ہوا چپکا کر بی جے پی کے خلاف پوسٹر جنگ شروع کر دی ہے۔ ادھر بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے بی جے پی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ جو بھی بی جے پی کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف چھاپے مارے جاتے ہیں اور اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور جو بی جے پی کے ساتھ رہتا ہے وہ دودھ کا دھلا اور ہریش چندر سچا انسان کہلاتا ہے۔ تیجسوی یادو بہار کی راجدھانی پٹنہ میں سی پی آئی ایم کے 11ویں جنرل کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ادھر دہلی کے وزیر اعلیٰ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے ایل جی وی کے سکسینہ پر دہلی کے میئر انتخاب کے سلسلے سپریم کورٹ میں سچ بولنے سے روکنے کا الزام لگایا ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جمہوریت اور دہلی کے عوام کی جیت ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، دہلی شراب پالیسی میں ہوئے مبینہ گھوٹالے کے سلسلے میں دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو سی بی آئی کی جانب سے ایک بار پھر طلب کیا گیا، جس کے بعد بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان سیاست تیز ہوگی۔ جہاں عام آدمی پارٹی نے اس دہلی کے بچوں کے لیے اچھے نظام تعلیم کو روکنے کی کوشش قرار دیا، وہیں بی جے پی نے کہا ہے کہ اگر آپ نے غلط کام نہیں کیا تو آپ ڈرتے کیوں ہیں، آگے بڑھیں، جو بھی سوال پوچھا جائے اس کا جواب دیں، یہ بیچارہ والی سیاست مت کیجیے۔ ناظرین گرامی، ہندوستان میں ای کورٹس یعنی الیکٹرانک عدالتیں کام ضرور کر رہی ہیں، لیکن کارگزاری ویسی نہیں ہے جیسی کہ امید کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک پارلیمانی کمیٹی نے فکرمندی ظاہر کی ہے۔ راجیہ سبھا رکن سشیل مودی کی صدارت میں بنی پارلیمانی کمیٹی نے 17 فروری کو ای کورٹ سے متعلق میٹنگ، اس میں شامل سبھی اراکین نے پارٹی لائن سے ہٹ کر الیکٹرانک کورٹ کے طریقہ کار پر سوال اٹھائے ہیں۔ ادھر پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی حکومت میں بے خوف کانکنی مافیا کی دہشت بدستور جاری ہے۔ موہالی میں کانکنی مافیا کے بھارتیہ کسان یونین ایکتا اوگراہا سے وابستہ 70 سالہ کسان رہنما گرو چرن سنگھ کو ٹریکٹر ٹرالی سے کچل کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مقتول گرو چرن سنگھ ہڈانا کے رہائشی تھے۔ ادھر ناظرین گرامی، بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر مایاوتی نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات سے قبل ہندو راشٹر پر بیانات دے کر غریبی، بے روزگاری، مہنگائی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بی ایس پی سے سربراہ مایاوتی نے جمعہ کو جاری ایک بیان میں کہا کہ ملک کی انتہائی انسانیت پسند آئین پر فرق کرنے اور اسے وفاداری کے ساتھ لاگو کرنے کے بجائے عوامی فلاح و بہبود کے لیے یو پی کے بلدیاتی انتخابات سے قبل بی جے پی کا ملک کو ہندو راشٹر قرار دینے کا بیان بڑھتی ہوئی غربت، بے روزگاری، مہنگائی وغیرہ کی وجہ سے سنگین مسائل اور حکومتی ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، عبداللہ اعظم سے ووٹ دینے کا حق بھی ختم کر دیا گیا ہے، جو 15 سال پرانے مقدمے میں سزا پانے کے بعد اپنے اسمبلی کی رکنیت سے محروم ہو گئے۔ بی جے پی ایم ایل اے آکاش سکسینہ نے ٹریڈنگ افسروں کو خط لکھا ہے کہ ووٹر لسٹ سے عبداللہ اعظم کا نام نکال دیا جائے۔ ادھر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے پر سخت حملہ کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ وہ اس چور کو سبق سکھائیں گے جس نے پارٹی کا تیر کا نشان چرا لیا، اور اعلان کیا کہ ان کا دھڑا مشعل کی علامت کے ساتھ الیکشن لڑے گا۔ ان کا یہ تبصرہ اس وقت آیا جب الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایکناتھ شندے کے دھڑے کو حقیقی شیو سینا کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، شمالی کوریا نے ہفتے کے روز اپنے مشرقی ساحل سے سمندر کی طرف بیلسٹک میزائل داغا ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے کہا کہ شمالی کوریا نے ہفتے کے روز اپنے مشرقی ساحل سے سمندر کی طرف ایک بیلسٹک میزائل داغا۔ جاپان کی کوسٹ گارڈ نے یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا نے ایسا کیا جو ایک بیلسٹک میزائل ہو سکتا ہے۔ ادھر پاکستان کے شہر کراچی کی مرکزی سڑک شاہراہ فیصل پر واقع پولیس ہیڈ کوارٹر پر جمعے کی شام بندوق بردار دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ دفتر کے اندر گھس دہشت گردہ حملے کے اندر داخل ہونے والے دہشت گردوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز کے مقابلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ اس کے علاوہ اس حملے میں 2 پولیس اہلکاروں، ایک رینجر سمیت 4 افراد ہلاک اور کم از کم 19 دیگر زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کا حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اس وقت پاکستان سپر لیگ میں غیر ملکی کرکٹ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، اور کراچی میزبان شہروں میں سے ایک ہے۔ اس لیگ کے تحت آج ہفتے کو بھی ایک میچ شیڈول تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر امریکی ریاست میسیسپی کے ایک دیہی قصبے میں 6 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ میسیسپی کے حکام نے ہفتے کے روز اطلاع دی
काउंटी के शेरिफ ने बताया कि शूटर ने जुमा को टेनेसी शहर के मेम्फस से तकरीबन 50 किलोमीटर जुनूब में आरका बोटला की मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन को हलाक किया। मिसिसिपी के गवर्नर टेट रेवस ने जुमा की सह पर एक बयान में कहा कि उन्हें टेट काउंटी में फायरिंग की सिलसिले की इत्तला मिली तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदार शख्स हिरासत में ले लिया गया। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। इस वक्त हम मानते हैं कि उसने तन्हाई इस वारदात को अंजाम दिया, उसका मकसद अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। नाज़रीन, कहरमान महाराष्ट्र के मरकज़ में आने वाले जल्जलों के बाद इमदादी टीम ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले आफतज़दगान की मदद के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। मलबे तले से निकाले जाने वाली जानें हमारे दिलों को थोड़ी बहुत तसल्ली दिला रही। मौजिज़ाना नजातें तुर्किया भर में मसरतें बिखेर रही हैं। बताते हैं कि सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की तवील जद्दोजहद की, जिनकी किर्गिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली इमदादी टीम भी शामिल थी, उसने 3 अफराद के जिंदा होने का तयन दिया है। मलबे तले दबे इलाके पर तवज्जो मरकूज करते रेस्क्यू टीमों ने जल्जले के 296 घंटे बाद एक बच्चे, एक औरत, एक मर्द को जिंदा निकाल लिया। उन अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हुई, जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया था। तो नाज़रीन ग्रामीण, नेटो की सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग ने स्वीडन के वज़ीर आज़म अल्फ क्रिस्टेंसन और फिनलैंड के सदर साउली निनिस्टो से मुलाकात की, जिन्होंने इत्तेहाद में रुकनियत के लिए दरख्वास्त दे रखी है। स्टोल्टनबर्ग ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से के तौर पर जर्मनी में दोनों रहनुमाओं से मुलाकात की थी। नाज़रीन, फ़िलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शनाबलस में 3.2 और 1.8 की शिद्दत के 2 ज़लज़ले महसूस किए गए। फ़िलिस्तीनी ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने बताया कि ज़लज़ला जो यरूशलेम में भी महसूस किया गया, ये 1 और 2 किलोमीटर की गहराई में आया था। नाज़रीन ग्रामी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची पुलिस दफ्तर पर हमले के हवाले से कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वाक़े में हमें बड़ी तबाही का सामना नहीं करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने टेलीफोन पर गुफ्तगू करते शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक क़ुव्वतों ने बड़ी दिलेरी से हमलावरों का खुद खात्मा किया, जिसमें उनको सराहता हूँ। हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों की इस्तेदाद बढ़ाने में पूरी मुआवनत करेगी। नाज़रीन ग्रामी, इधर सदर रजब तय्यब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता करने वाले बाज़ ममालिक के सरबराहान ने कहरमान महाराष्ट्र ज़लज़लों में क़ीमती जानों के नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया, ज़ख्मियों की फिलफोर शिफायाबी की दुआ की है। सदारती महकमे इत्तलात की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर बोस्निया हर्ज़ेगोविना की सलाहती कौंसिल के क्रोशियन रुकन ज़ेलकोविच और क़स्र वहादुद्दीन में शर्फ़ मुलाकात बख्शा था। नाज़रीन ग्रामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।